السلام علیکم ناظرین، آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں شبیر سہام۔ آج کی مہمان شخصیت ہیں ہمارے ساتھ سیاسی و سماجی کارکن۔ تعلق ان کا گلگت بلتستان سے ہے، گانچھے سے ان کا تعلق ہے، اور جی بی اور راولپنڈی اسلام آباد ڈویژن کے یہ پی ٹی آئی کے صدر ہیں جناب عبدالرحیم صاحب۔ بہت شکریہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ شبیر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر جی۔ سب سے پہلے ان ناظرین کے لیے جو آپ کو نہیں جانتے، ان کو تھوڑا سا اپنا مزید تعارف کرا دیجیے۔ بہت بہت شکریہ شبیر بھائی۔ میں عبدالرحیم سکساوی، یہ پاکستان تحریک انصاف سے میرا تعلق ہے۔ پچھلے تقریباً 15-16 سالوں سے میں اس پارٹی کے ساتھ وابستہ ہوں، اور اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان راولپنڈی اسلام آباد ڈویژن کا میں صدر ہوں، اور ساتھ میں جو ہے وہ سماجی ہمارے یہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، ہمارے لوگوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی کوشش کریں گے۔ اور سائڈ بزنس ہمارا ہے کاروبار اس کے پراپرٹی کے حوالے سے، تو گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے جہاں پہ بھی راولپنڈی اسلام آباد کے اندر ہماری ضرورت ہوتی ہے، ہم انشاءاللہ پہلے بھی تیار رہے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ ہماری خدمت کیونکہ گلگت بلتستان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ راولپنڈی اسلام آباد میں مقیم ہے، تو ان کے لیے بھی ماشاءاللہ چلیں آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ دوسرا پی ٹی آئی سے آپ وابستہ ہیں۔ جی شبیر، تو آج کل تو پی ٹی آئی آپ کے سامنے ہی ہیں، جو حالات چل رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ گلگت بلتستان میں الیکشن بھی نزدیک آ رہے ہیں، جی بالکل، تو کیا آپ کا پلان ہے؟ کوئی اس دفعہ الیکشن لڑنے کا کوئی پروگرام ہے، اور کس حلقے سے، اگر پروگرام ہے تو کس حلقے سے آپ لڑیں گے؟ شبیر بھائی گلگت بلتستان میں جو جی بی الیکشن انشاءاللہ ہوں گے 2026 میں، 25 نومبر 2025 کو جو ہے ان کی ٹینیور ختم ہو جائے گی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ تعالیٰ گلگت بلتستان کے اندر جو جی بی الیکشنز ہوں گے اس میں بھرپور طریقے سے انشاءاللہ حصہ لیں گے۔ 24 کے 24 حلقے میں ہماری امیدوار کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں ضلع گانچھے حلقہ نمبر 2 سے میرا تعلق ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر پارٹی سمجھتی ہے کہ میرٹ پہ اگر مجھے ٹکٹ ملتا ہے، اگر انشاءاللہ، تو میرا الیکشن لڑنے کا بالکل میرا ارادہ ہے، اور پارٹی کے رولز کے اوپر، پارٹی کے جو ہے فیصلے کے اوپر انشاءاللہ میں عمل کروں گا اور اپنی خدمات پیش کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر پارٹی میرے اوپر اعتماد کرتی ہے تو پارٹی کے لیے میرے سیٹ انشاءاللہ حلقہ نمبر 2 گانچھے سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے میرا تحفہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، بانی پی ٹی آئی گزشتہ 2.25 سال سے پابند سلاسل ہیں، مجھے یہ بتائیے پی ٹی آئی کا اب گلگت بلتستان میں کیا فیوچر ہے، اور وہاں کی جو قیادت ہے ان کا کیا رول رہا ہے اس سارے سینیریو میں؟ شبیر صاحب، عمران خان کی جو 2.25 سال سے جو پابند سلاسل کی جب آپ بات کرتے ہیں، تو یہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو پتہ ہے ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اور زیادتی ہوا ہے، ایسے منگڑت کیسز بنائے گئے، تو ایسے کیسز عدت جیسے کیسز میں سمجھتا ہوں یہ ایک شرمناک کیس تھی۔ ایسے کیسز بنائے ہیں، ایک گھڑی کی چوری کا جو ہے کیسز بنایا، آپ کے توشہ خانے کے اندر سے پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے علاوہ کیا کسی منسٹرز نے، کیا کسی پرائم منسٹر نے، یا کسی بیوروکریٹ نے، یا کسی جرنیل نے کوئی آپ سے کوئی تحفہ یہاں سے نہیں لیا؟ مرسڈیز گاڑیاں 6-8 لاکھ روپے میں خریدی ہیں، ان کے اوپر نہ کوئی کیسز بنے، نہ ان کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام لگتا ہے، ادھر لگتا ہے وہاں پر ان کے پاؤں پکڑتے ہیں اور تیسرے دن وہ رہا ہو جاتے ہیں۔ کپتان کے خان صاحب کی جو اصل میں پچھلے 2.5 سال سے جو جیل کے اندر رکھنے کا، اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ کسی صورت میں غیر قانونی طریقے سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، میری پارٹی نے کوئی غلط کام کیا ہے، میرے ورکرز نے کوئی غلط کام کیا ہے، چاہے وہ 9 مئی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ 26 نومبر کے حوالے سے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ثبوت لے کر آئیں اور سزا دیں۔ وہ معافی کی کوئی بات نہیں کرتے، وہ کسی بھی قسم کی اس کے اوپر ہمدردی کرنے کی بات نہیں کرتے، وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ چاہتے ہیں۔ اگر خان صاحب کے خلاف کوئی آپ کے پاس ٹھوس ثبوت ہو، آپ کے پاس ٹھوس کوئی شواہد ہو، سزا دیں ان کو، ایسا کوئی چیز تو ہے ہی نہیں۔ تو 9 مئی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ 9 مئی سر ایک پلان کی منصوبہ تھا، 9 مئی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کھیلا گیا ایک سازش تھی۔ اگر 9 مئی واقعی میں کوئی سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک ہوا ہے ایسا کوئی چیز پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، تو ایسے حساس اداروں کے جو ہے ایریاز میں ہوئے ہیں، کور کمانڈر کے جو ہاؤس کے آس پاس میں آپ کہتے ہیں، وہ جی ایچ کیو کے آس پاس میں ہوئے ہیں، تو وہاں پہ CCTV فوٹیج آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ وہاں پہ آپ پکڑ سکتے ہیں کہ بھئی کس نے جرم کیا ہے، کیا جرم کیا ہے، کس طرح کی جرم کی ہے۔ تو جس نے جس قسم کی بھی جرم کی ہے آپ کے ریاست کے خلاف، آپ کے ریاستی اداروں کے خلاف، تو ان کو سزا ملنی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے بانی عمران خان صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی ریاستی اداروں کے خلاف کوئی حملہ آور ہو جائے، ریاستی اداروں کو گالیاں دی جائے، ایسا کبھی نہیں کہا۔ وہ جب بھی کہتے ہیں کہ فوج بھی میری، ملک بھی میرا،
اس کے اوپر وہ پہلے بھی کہتے تھے، آج بھی اس کے اوپر کاربن ہے. تو عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں وہ سب بے بنیاد اور منگڑت ہے. پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے. رہی بات آپ جی بی کے اندر، جی بی کے اندر خان صاحب نے اپنا وائس کیپٹن خالد خورشید صاحب کی ذمہ داری دی گئی ہے، اس کو ایک پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان کا صدر بنایا گیا ہے. وہ باقاعدہ سے پوری جی بی کے اندر فعال کردار ادا کر رہے ہیں. گو کہ ان کے خلاف بھی آپ کو پتہ ہے کہ منگڑت کیسز کے بنا کے اس کو جو ہے وہ سزا دی گئی ہے. اس کے باوجود اس نے پارٹی کو منظم رکھا ہے. ابھی بھی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی کے جو تنظیم سازی کا عمل ہے وہ ہر ڈویژن لیول کے اوپر ہماری تنظیم سازی کا عمل جاری ہے. اور تنظیم سازی کا عمل جو ہے یہ ڈویژن سے لے کے نیچے یو سی لیول تک انشاءاللہ ہماری کمپلیٹ ہوگی. اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اس جی بی الیکشن 2026 کے اندر پاکستان تحریک انصاف اترے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی داندلی وہ فارم 47 والا منصوبہ لے کر نہ آئے، اور اگر آتے بھی ہیں تو اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، گلگت بلتستان کے ہمارے عوام، وہ اپنا ووٹ بھی کاسٹ کریں گے اور اپنی ووٹ کی دفاع بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، آپ نے ابھی بتایا کہ جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں خالد خورشید صاحب، وہ بڑا فعال کردار ادا کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ وہ تو پہلے ہی دیکھیں نا جعلی ڈگری کیس میں نااہلی صورتحال جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. اب مجھے یہ بتائیں اس پوزیشن میں اب آگے الیکشن بھی نزدیک آ رہا ہے تو وہ کیا مطلب ان کی کیا کر رہی ہے ان کی قیادت اور وہ لوگ؟ شبیر بھائی دیکھو، خالد خورشید صاحب کو کس جرم کی سزا دی گئی؟ پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا، خالد خورشید صاحب کو جعلی ڈگری کیس کے اندر ان کو سزا نہیں دی ہے. ان کو اگر سزا دی ہے تو اس جرم کی سزا دی ہے کہ بھائی آپ خان صاحب کے ساتھ کیوں وفادار ہیں، آپ کپتان کے ساتھ ابھی بھی کیوں کھڑا ہے. اگر وہ 4 جولائی 2023 کو سزا سنائی تھی خالد خورشید کے خلاف جی گلگت بلتستان کے اندر سے، تو اگر وہ اس سزا سنانے سے پہلے عدالت میں جا کے یہ کہتے کہ بھائی پریس کانفرنس کرتا، وہ کہتا ہے جی بھائی آج کے بعد سے تحریک انصاف سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا ہے، تو نہ اس کی سیٹ جاتی، نہ جعلی ڈگری کے اندر اس کو سزا ہوتی، نہ اس کی ڈگری کو جعلی کرا. اب اس کو صرف اور صرف سزا اس بات کی مل رہی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ وفاداری، اپنے ایک نظریے کے اوپر کھڑا رہا. پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز اور سپورٹرز نے اس کو جو ووٹ دیے تھے، اس نے ان ووٹرز کے ساتھ کوئی غداری نہیں کی. گلگت بلتستان کے نام کو اس نے ایسا قدغن لگنے نہیں دیا کہ بھائی اگر کوئی آپ غداری کرتے ہیں تو گلگت بلتستان کی سرزمین ایسی ہے کہ وہاں سے غدار نہ کبھی پیدا ہوئے ہیں اور نہ کبھی پیدا ہوں گے. تو خالد خورشید صاحب کو جو سزا ملی ہے صرف اور صرف خان صاحب سے وفاداری کی سزا ملی ہے. اور پارٹی کے اندر خالد خورشید صاحب کی قیادت میں ہمارے پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان منظم ہے اور منظم رہے گا. اچھا، اسی بات پہ ہم آپ دیکھیں نا، اب چیف الیکشن کمشنر نے وہاں پہ تمام اختیارات اور فنڈز جو ہیں وہ منجمد کر دیے ہیں. دوسری طرف پہ آپ کی جو پارٹی ہے اس کے اراکین جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھنا اور پھر احتجاج بھی کرنا، یہ بڑا مزاح خیز نہیں ہے؟ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ شبیر صاحب یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو اپوزیشن، اس وقت تو ہم جی بی میں اپوزیشن میں ہیں، تو یہ 1 مہینے کے لیے اگر انہوں نے اختیارات اس کے منجمد کر دیے تو یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے الیکشن سے ان کی اختیارات ختم ہونے سے، جو ٹینیور ختم ہونے سے 1 مہینہ پہلے ان کی اختیارات بھی منجمد کرتے آئے ہیں. یہ ماضی میں آپ جا کے دیکھ لیں، اور فنڈز بھی منجمد کیے ہیں. ایسے حالات میں ہمارے ایم پی ایز کا ان کے گلبرگ کے حکومت کے ساتھ بیٹھ کے یہ احتجاج کرنا ہے کہ بھائی ہمارے اختیارات دو، ہمیں فنڈز دو، یہ اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ دیکھو نا، اب شفاف الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس جو آخری 1 مہینے کے اندر اگر آپ اس فنڈز کو جس طریقے سے آپ یوٹیلائز کرتے ہیں ہمارے حلقے کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر، الیکشن کمیشن کیوں منجمد کرتی ہے؟ پہلے سوال تو یہ ہے نا، الیکشن کمیشن ان کو ان کی اختیارات اور ان کے فنڈز کو منجمد اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں غلط استعمال نہ ہو جائے، کہیں اپنے الیکشن جو ہے کمپین کے لیے استعمال نہیں کی جائے. اس طرح کرتے ہیں. تو ہمارے جو ایم پی ایس ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر ہے یہ بالکل غلط تھا، ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. اپوزیشن نے جو کردار گلبرگ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے جو احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، میرے حساب سے یہ غلط ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا. عمران خان صاحب کا کیا مستقبل ہے؟ کیا وہ باہر آئیں گے؟ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ سر، مخالفین کی تو کوشش ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ خان صاحب کا سیاسی کریئر نہ ہو. ہاں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ سر، جو میں کیا سمجھوں، ہمارے پاکستان کے 24 کروڑ عوام یہ سمجھتی ہے کہ خان صاحب ہی اس پاکستان کا مستقبل
خان صاحب نے جس طریقے سے جس انداز میں پاکستان اور اسلام کا جو اپنا مقدمہ لڑا ہے یو این او کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ آج سے پہلے کسی بھی لیڈر نے جس طریقے سے اسلاموفوبیا کے خلاف جو آواز اٹھائی ہے، فلسطین کے حق میں جو آواز اٹھائی ہے، کشمیر کے ریزولوشن کے حوالے سے جو آواز اٹھائی ہے بھارت کے خلاف، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آن ریکارڈ موجود ہیں۔ تو سازشین کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ جس طرح نام نہاد جمہوری پارٹی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، آپ کو نام نہاد میں سمجھتا ہوں کہ ایک نام نہاد جمہوری پارٹی آپ کہتے ہیں، ان تینوں کو یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ اگر خان صاحب رہا، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی، تو یہ تینوں تو ختم۔ خان صاحب نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا، آپ کو یاد ہو، کہ جب میں ان کے اوپر ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سب کٹھے ہو جائیں گے۔ اب یہ کٹھے ہو گئے۔ فارم 45 کے اور فارم 47 کا جو ڈرامہ رچایا گیا، 17 سیٹوں والوں کو یہاں پہ وفاق کے اندر، آپ کے سندھ کے اندر، آپ کے پنجاب کے اندر، اور آپ کی جو ہے ادھر بلوچستان کے اندر حکومت دی گئی، زبردستی دی گئی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب دیکھو نا، ہم نے یہاں پہ بھی ہمارے ایریاز کے اندر 12 سے 16 پولنگ اسٹیشن کے اوپر ہم نے خود نگرانی کی ہے، ہم نے خود پولنگ ایجنٹ دیے، ہم نے ساری چیزیں نگرانی ہم نے کی ہے۔ ہمارے پاس وہ ایکچول فارم 45 ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر اس فارم 45 کو اور جو ان کو ایشو کی گئی ہے فارم 47، ان کو موازنہ کریں تو آپ کو اس میں 113 ووٹ کو 1113 نظر آئے گا، 170 ووٹ کے اوپر جو ہے 1170 ووٹ نظر آئیں گے۔ ایک بڑھا دیا، کہیں پر زیرو بڑھا دیا، کہیں کچھ بڑھا دیا۔ تو خان صاحب اس پاکستان کا مستقبل ہے۔ عمران خان انشاءاللہ تعالی عوام کی دعاؤں سے سرخرو ہوں گے۔ اگر وہ آج بھی ڈیل کرنا چاہے تو ڈیل کر کے باہر نکل سکتے ہیں، لیکن وہ ڈیل کے اوپر یقین نہیں رکھتا۔ وہ کہتا ہے وہ میرٹ کے اوپر باہر آ جائے اور عدالتیں اس کے اوپر میرٹ پر فیصلہ کریں۔ بڑی نوازی جناب، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا۔ یہ تھے جناب عبدالرحیم صاحب۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی شخصیت کے ساتھ ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت۔